स्याह तरीन दिन है। 16 दिसंबर को तमाम तर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की अफवाज ने भी इस मुल्क को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, कुर्बानियाँ दी, और उन तमाम लोगों ने भी कि जो बांग्लादेश में उस वक्त के मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तान के क़याम के बाद हिंदुस्तान से हिजरत करके और मशरक़ी पाकिस्तान में चले गए थे और उर्दू बोलने वाले लोग थे, जिन्हें उर्फ़ आम में हम आप बिहारी कहकर याद करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ पाकिस्तान को बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दीं और पूरी कोशिश की कि किसी तरह उनके बुज़ुर्गों के बनाए हुए वतन को वो महफूज रख सकें, उसको हम मुत्तहिद रख सकें। मैं हमेशा इस बहस में पढ़ने से गुरेज़ करता रहा हूँ और आज भी इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता कि बांग्लादेश बनने की वजूहात क्या थीं। तारीख़ को चाहे कितना ही मस्ख़ किया जाए, चाहे तारीख़ को कितना ही अवाम से पोशीदा रखा जाए, लेकिन हक़ाइक़ किसी भी सूरत में अवाम तक पहुँच ही जाते हैं। आज लोगों को हक़ाइक़ का इल्म नहीं है, कल होगा। और जो लोग इस मुल्क को दोलख्त करने की वजह बने या जिनकी गलतियों की वजह से ये पाकिस्तान दोलख्त हुआ, वो लोग अवाम को गुमराह ज़्यादा अरसे नहीं कर सकते और असल मुजरिमों को अपने अंजाम को पहुंचना ही होता है। इस पाकिस्तान को 16 तारीख़ को दोलख्त हुआ। ये पाकिस्तान, ये एक बड़ा सानहा था और इसी के साथ दूसरा सानहा ये हुआ कि इसी पाकिस्तान को बचाने के लिए जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर दिया और बदकिस्मती से पाकिस्तान को बचा ना सके, वो मशरक़ी पाकिस्तान बनते के साथ ही तमाम कुर्बानियों के बावजूद, इस मुल्क से बेपनाह मोहब्बत के बावजूद, वो पाकिस्तानी शहरियत से महरूम हो गए। आज 52 साल गुज़र चुके हैं। ये शहर, खुसूसन पाकिस्तान का वो शहर जो पाकिस्तान भर के लोगों को रोज़गार फराहम करता है, यहाँ रहने की सहूलतें फ़राहम करता है, यहाँ अपनी आगोश में उसने करोड़ों लोगों को पनाह दी। 3.5 करोड़ के इस शहर में को तकरीबन 30% से ज़्यादा लोग बाहर से रोज़गार के हुसूल के लिए यहाँ आए और यहाँ आके आबाद हो गए। न सिर्फ पाकिस्तान के शहरों से बल्कि अफ़गानिस्तान से आने वाले कई लाख अफ़गानियों को इस शहर में लाकर बसाया गया। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि जिन्होंने पाकिस्तान बचाने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान बचाने की कोशिश में अपने जवान, अपने मर्द कुर्बान कर दिए, आज उन्हीं कुर्बानी देने वाले लोगों की ख़वातीन, मासूम बच्चे और बूढ़े लोग आज भी बांग्लादेश के रेड क्रॉस के कैंपों के अंदर बहुत ही कसमो पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं आज आपके तवज्जुह से ये मुतालबा करना चाहता हूँ हुकूमत से, और ये मुतालबा महाजिर कौमी मूवमेंट कर रहा है, उसको मैं आज सिर्फ दोहरा रहा हूँ कि उन महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान को जो आज भी बांग्लादेश में बांग्लादेश की शहरियत इख्तियार करने की बजाय पाकिस्तान के झंडे अपने कैंपों पर लगाकर इस उम्मीद पर ज़िंदा हैं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तान की अफवाज उनकी हुब्बुल वतनी को कभी तस्लीम करके पाकिस्तान अपने लोगों में आने का उनको मौका देगी। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मैं पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह से मुतालबा करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दामात किए जाएँ
کہ جو محصورین مشرقی پاکستان ہیں انہیں پاسپورٹ جاری کیا جائے. پاکستان کی معیشت کو بنیاد بنا کر ماضی میں حکومتوں نے ان محصورین مشرقی پاکستان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ پاکستان کی شہریت حاصل کرنے کی امید پر یا پاکستان آنے کی امید پر وقت ضائع کرنے کی بجائے بنگلہ دیش کی شہریت اختیار کر لیں. میں حکومت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ افغانی تو اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے تھے، باہر سے آنے والے لوگ اس پاکستان کی معیشت پر بوجھ بنے تھے، انہوں نے اس پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچایا تھا. محصورین مشرقی پاکستان جن کا حق ہے پاکستان میں آنا، اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو پاکستان کی معیشت پر بوجھ نہیں بنیں گے بلکہ وہ پاکستانی معیشت کو سہارا دیں گے، اس لیے کہ وہ ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں ہیں، محنت کرنے والے ہنرمند لوگ ہیں. میں مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ کی حیثیت سے اور مہاجر قوم کے ایک فرد کی حیثیت سے حکومت کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کیونکہ پاسپورٹ جاری کرنا مہاجر قومی موومنٹ یا کسی ایک فرد کے بس میں نہیں ہے، حکومت کے اختیار میں ہے. حکومت ان محصورین مشرقی پاکستان کو پاکستانی تسلیم کرے اور ان کے لیے پاسپورٹ جاری کرے، ان کے تمام یہاں لانے کے اور یہاں بسانے کے تمام اخراجات مہاجر قومی موومنٹ انشاءاللہ تعالی برداشت کرے گی. مہاجر قوم جو پاکستان میں کسی ناگہانی مصیبت میں مثالی کردار ادا کرتی رہی ہے، دوسرے لوگوں کی مدد کرتی رہی ہے، وہ اپنے لوگوں کو کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گی، کسی سطح پر بھی کسی طور پر بھی پاکستان پر انہیں بوجھ نہیں بننے دے گی، بلکہ ان کے تمام یہاں لانے اور یہاں بسانے کے تمام اخراجات مہاجر قوم خود برداشت کرے گی. یہ 16 دسمبر محصورین مشرقی پاکستان اور پاکستان کے 2 لخت ہونے کے علاوہ اور بھی اس کی تاریخ ہے. یہ سیاہ دن اس وجہ سے بھی ہے کہ 16 دسمبر کو اے پی ایس کے بچوں کا قتل ہوا تھا، بچوں کو شہید کیا گیا تھا، ان کے اساتذہ کو شہید کیا گیا تھا. یہ دہشت گردی کا واقعہ ظاہر ہے پاکستان کی عوام زندگی بھر نہیں بھولیں گے. معصوم بچوں کو اسکول میں دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اساتذہ کو ان کے شہید کیا گیا. میں اس واقعے کے اوپر آج پھر اس دکھ کا اظہار کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی اور یہ دہشت گردی کا تسلسل کہ ابھی گزشتہ دنوں چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر دہشت گردی ہوئی اور اس دہشت گردی میں کوئی 27 کے قریب جوان شہید ہوئے. یہ انسانی جانیں قیمتی جانیں ہیں. میں ان کے لواحقین کے ساتھ بھی اپنی ہمدردی کا اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں اور اس دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ مطالبہ کروں گا، میں یہ سمجھتا ہوں میری پارٹی کا موقف رہا ہے کہ دہشت گردوں سے مذاکرات نے بار بار کے مذاکرات نے ہم یہ دیکھتے رہیں کہ حکومت نے اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے متعدد بار دہشت گردوں سے مذاکرات کیے ہیں. شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ مذاکرات سے ان کو راہ راست پر لایا جا سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کی نہ کوئی قوم ہوتی ہے، نہ کوئی ملک ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے. دہشت گردوں کی ایک سوچ ہے اور ظاہر ہے اس سوچ کو ہمیں مذاکرات کے ذریعے ہم ختم نہیں کر سکتے. دہشت گردوں سے مذاکرات سے دہشت گردوں کو سنبھلنے کا، پنپنے کا اور پھلنے پھولنے کا ان کی سوچ کو موقع ملا ہے. اور یہ جو چند دن پہلے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ بھی اسی دہشت گردی کا تسلسل ہے. میں پاکستان کے افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر صاحب نے جو اقدام اٹھائے ہیں پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، جو انہوں نے جس عزم کا اظہار کیا ہے اور جتنا بڑا انہوں نے فیصلہ لیا غیر ملکی تارکین وطن کو ان کے ملکوں میں واپس بھیجنے کا اور اس پاکستان سے ان کو بے دخل کرنے کا، اس فیصلے کے اوپر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس فیصلے پر پوری پاکستان کی عوام، مہاجر قوم،
آرمی چیف کے اس فیصلے کے ساتھ آرمی چیف کی پشت پر کھڑی ہے، اس لیے کہ ہم سرحدوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پاکستان کو دہشت گردوں سے، دہشت گردی سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں ہمارے لوگ، ہمارے آنے والی نسلیں محفوظ طریقے سے زندگی بسر کر سکیں۔ محترم صحافی حضرات، 16 دسمبر کے حوالے سے مجھے حکومت سے یہ درخواست کرنی تھی، اور میں نے کی کہ محصورین مشرقی پاکستان کو پاسپورٹ جاری کیے جائیں۔ مہاجر قومی موومنٹ ان محصورین مشرقی پاکستان کو واپس لانے اور ان کو بسانے کے تمام اخراجات خود برداشت کرے گی۔ پاکستان کی حکومت پر، پاکستان پر ان کو ہم بوجھ نہیں بننے دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں ہر جگہ پر الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے۔ اب